السلام و آداب ناظرین۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون مرکب حروف ہیں؟ اے بی سی ڈی۔ تو اس میں کون سا ایسا حروف ہے جو مرکب ہے؟ مرکب حروف کی یہاں شناخت کرنی ہے اور پہچان کرنی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں کون سا ایسا حروف ہے جو دو حرف مل کر کے بنا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، یعنی آپشن سی نہیں، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے، ٹے اور ہے سے مل کر بنا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام کیا ہے؟ کلمہ، اسم، حرف اور فعل۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام کیا ہے؟ حرف ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 3، حروف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ حروف ندا، حروف تہجی، حروف عطف۔ تو حروف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تہجی، اس کو حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ الف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ الف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ، الف مد، الف قصر۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ آواز میں یہ والا الف، اور الف مقصورہ جس کو قصر کر کے پڑھا جاتا ہے، جس کو چھوٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آواز میں یہ والا الف، ٹھیک، جیسے اسے میں یہ الف۔ تو جس کی آواز سادہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہتے ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، جس الف کو کھینچ کر اور مد لگا کر پڑھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ، الف مد، الف قصر۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کھینچ کر پڑھا جانے والے الف کو کیا بولتے ہیں؟ الف ممدودہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون الف مقصورہ ہے؟ ادب، عام، سلام، اصغر۔ تو اس میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جس کو ہم الف مقصورہ کہیں گے؟ الف مقصورہ تو اس کو مطلب قصر کر کے پڑھا جائے، جس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ سادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپشن اے، ٹھیک ہے۔ اور اصغر بھی جو ہے الف مقصورہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور سلام میں جو الف ہے یہ بھی الف مقصورہ ہے۔ تو اس کا آپشن بنانے میں اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس میں تینوں میں مد زبر والی الف تینوں میں آنا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی اور ڈی تینوں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، جس نون کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نون گنہ، نون خفی، نون ظاہر، نون لازم۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی، نون ظاہر کہتے ہیں جو صاف صاف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، جس نون کی آواز ناک سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ، نون خفی، نون ظاہر، نون لازم۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے، نون غنہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل میں سے واو معروف کی مثال کون سی ہے؟ مول، اوس، گول، خوب۔ واو معروف جس واو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے واو معروف کہتے ہیں، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، جس واو کو لکھے جانے کے باوجود نہیں پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو عطف، واو مجہول، واو معدولہ، واو معروف۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، واو معدولہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے واو معدول مثال بتائیے۔ واو معدول کی مثال بتائیے، ایسا ہوگا خواب، جواب، سوال، سواری۔ تو واو معدول کی مثال کون سا ہے؟ واو معدولہ کی آپشن اے، خواب میں واو نہیں پڑھا جا رہا، باقی تینوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ ہا جس کا تلفظ کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہائے مختفی، ہائے ملفوظی، ہائے حوض، ہائے ادغام۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی، پڑھا جاتا ہے جس کا تلفظ اس کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ ہا جس کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
الف کی طرح معلوم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے ملفوظی، ہائے مختفی، ہائے حوس، ہائے ادغام. تو ہائے مختفی اس کو کہتے ہیں. جیسے کہ کلمہ میں آخر میں ہا رہتا ہے لیکن الف کی طرح آواز آتی ہے. اگلا سوال ہے جس میں یہ کا تلفظ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کا تلفظ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس کو ہم یائے معروف بولتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 15 ہے مندرجہ ذیل میں سے یائے مجہول کی مثال کون سی ہے؟ 1 پانی، دانی، نانی. یائے مجہول جس یا کو یائے معروف کی طرح نہ پڑھا جائے. جیسے کہ 1 یہ کیا ہے؟ یائے مجہول ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں قواعد کی اصطلاح میں بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، لفظ، موضوع، محمل. قواعد کی اصطلاح میں بامعنی لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 17 کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 5، 6، 7، 3. تو اس کا بنیادی طور پر کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے. اسم اس کو بولتے ہیں، اس کے بعد اس کو فعل بولتے ہیں، اس کے بعد اس میں ظرف بولتے ہیں. لیکن الگ الگ اعتبار سے کلمہ کی الگ الگ قسمیں بھی ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 6، 7. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. یہاں کلمہ کی یہاں 2 نہیں 3 قسمیں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اسم، فعل، حرف. اگلا سوال ہے سوال نمبر 18 ہے اسم، ضمیر، صفت، فعل، فعل متعلق، فعل الحروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہاں اسم 1، ضمیر 2، صفت 3، فعل 4، متعلق 5، اس کے بعد حروف. ٹھیک ہے. تو یہ سب کس کی قسمیں ہیں؟ یہ سب کلمہ کی قسمیں ہیں. دیکھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے جس کا یہاں ذکر ہے تو اس اعتبار سے کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں ہیں. تو یہاں کلمہ کی 6 قسمیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. کسی فرد یا چیز کے مخصوص نام کو کہتے ہیں اسم فاعل، اسم خاص، اسم عام، اسم نکرہ. کسی فرد یا چیز کے مخصوص نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص. اگلا سوال ہے سوال نمبر 20 مندرجہ ذیل میں سے کنیت کی مثال کون سی ہے؟ ابو القاسم، گنگا، دریا، زید. تو کنیت کی مثال آپشن اے. اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے خطاب کی کون سی مثال ہے؟ بابائے قوم، بابائے اردو، خان بہادر، شیر خدا. تو خطاب کی کون سی مثال ہے مندرجہ ذیل میں سے؟ خان بہادر. باقی تینوں لقب ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 22 مندرجہ ذیل میں سے اسم نکرہ کی مثال بتائیے. بات، دہلی، گنگا، ہمالیہ. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں آواز یا آلے کے اوزار یا آلے کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم مفعول. تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال ہے وہ اسم جس سے جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو اسم ظرف بولتے ہیں. اگلا سوال ہے لوازم اسم کی کتنی قسمیں؟ 3، 4، 5، 6. تو لوازم اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. لوازم اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. لوازم اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا. اگلا سوال ہے جنس، تعداد اور حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جنس، تعداد اور حالت کو کیا کہتے ہیں؟ لوازم اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جنس کی 2 قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 28 جس جنس میں نر یا مادہ کی علامتیں قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی، جنس معنوی، کوئی بھی نہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس حقیقی بولتے ہیں. اگلا سوال ہے
جس جنس میں نر یا مادہ کی علامتیں قدرت کی طرف سے موجود نہیں ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، جنسے غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے جنس غیر حقیقی کی مثال بتائیے۔ پہاڑ، گھوڑا، انسان، چڑیا۔ تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ گنتی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شمار، تعداد، واحد، جمع۔ اردو میں گنتی کو تعداد بولتے ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لفظ جوہر کی جمع کیا ہے؟ جوہری، جواہر، گوہر، جوہرا۔ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، جواہر۔ اگلا سوال ہے اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 4، 5، 6، 7۔ تو اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو 4، 5، 6، 7 اس میں صحیح جواب کون سا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، اپنے ذہن کو دوڑائیے، اس کے بعد بتائیے کہ اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہے؟ 5 حالتیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے جو چیزیں ناپی یا تولی جاتی ہے انہیں کہتے ہیں اسم فاعل، اسم اعلیٰ، اسم جنس، اسم جمع۔ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ اسم جنس ہے؟ فوج، تیل، جماعت، علی۔ اس میں جنس کیا ہے؟ تیل ہے۔ اگلا سوال ہے جس حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم کام کرنے والے کی حالت میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے، فاعلی حالت۔ اگلا سوال ہے کسی فاعل کے کام کا اثر جس چیز یا ذات پر پڑے تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، اضافی حالت۔ کام کا اثر جس چیز یا ذات پر پڑے تو یہ مفعولی حالت ہوگا۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ مفعولی میں ہے؟ مفعولی حالت میں ہے۔ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں کتاب کیا ہے؟ مفعولی حالت میں ہے۔ اگلا سوال ہے جس کو پکارا جائے یا مخاطب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندائی حالت۔ اگلا لفظ ہے سوال ہے حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ندا، ندائی حالت، منادا، حرف پکار۔ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، منادا۔ اگلا سوال ہے کسی اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر ہو تو اسے کون سی حالت کہتے ہیں؟ فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، اضافی حالت۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے اسم اعلیٰ کون سا لفظ ہے؟ بیلنا، بیلن، دست، پڑھنا۔ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے لفظ خادم کا حاصل مصدر کیا ہے؟ خدمت، خدام، مخدوم، کوئی بھی نہیں۔ تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کسی شخص کے بدلے میں آنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی، ضمیر سوالیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیری۔ تو ضمیر شخصی بولتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5، 6۔ 3 قسمیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ اگلا سوال ہے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 6، 7، 8۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، الگ الگ اعتبار سے ضمیر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ ضمیر کی ایک ضمیر تنکیری ہوتا ہے، ایک ضمیر اشاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ضمیر موصولہ بولتے ہیں اس کو۔ اس اعتبار سے ضمیر کی کئی ساری قسمیں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپ بھی دھیان دیجیے۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں، کمنٹ میں اس کا جواب دے دیا جائے گا، ذہن میں اس کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو اگلا سوال ہے ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3، 4، 2، 1۔ 3 حالت ہے، فاعلی حالت، اضافی حالت، مفعولی حالت۔
اگلا سوال ہے تو جو ہے یہ ضمیر شخصی کی کون سی قسم ہے؟ غائب، حاضر، متکلم اور اشاری۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی۔ اگلا سوال ہے تجھے ضمیر شخصی کی کون سی حالت ہے؟ فاعلی، مفعولی، اضافی، ندائی۔ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ آخری سوال ہے وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر موصولہ۔ تو یہ 50 سوالات تھے آپ کے سامنے جس میں ایک کا جواب نہیں بتایا گیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے دیا جائے گا اور آپ یاد کیجیے گا تاکہ آپ کا ایگزام اچھے سے اور بہتر ہو۔